بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ افتخار شاہ ٹی وی میں آپ تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ویلکم بیک ڈیئر دوستو، یہ ہے مسجد امیر حمزہ، حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا، جن کا آپ کو پتہ ہے کہ کلیجہ چبایا گیا، بڑی ہی بے دردی کے ساتھ ان کو شہادت ملی۔ تو وہاں پہ ساتھ دیکھیں تو 70 جو صحابہ ہیں ان کی ایک ہی قبر بنائی گئی تھی۔ اس کو سید و شہداء بھی بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ وہ پہاڑی ہے جہاں پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چند ایک ساتھیوں یعنی صحابہ کرام کو، تیر اندازوں کو یہاں پہ کھڑا کیا۔ وہ آپ نے سارا واقعہ سنا ہوا ہے، تو آپ زیارت کریں، صلاۃ والسلام کی تسبیح کریں، درود شریف پڑھیں۔ ساتھ ہی میں آپ لوگوں کو کوین کی بھی اپڈیٹ دینی ہے، ٹھیک ہے۔ بہت ہی پیارا ماحول ہے الحمدللہ۔ میں نے تقریباً سمجھو کہ اپنی رہائش سے نا، میرے خیال میں زیادہ نہیں تو 10-12 کلومیٹر میں پیدل چل کے آیا ہوں۔ آج میری خواہش تھی کہ میں نے آج پیدل چلنا ہے، کیونکہ ادھر دبئی تو میں تو ابوظہبی میں سارا میں پیدل چلتا تھا، تو پیدل چلنے کی مجھے بڑی عادت ہے الحمدللہ۔ اس میں ایک تو یہ آپ کو پتہ ایکسرسائز ہو جاتی ہے، دوسرے نمبر پر راستے صحیح پتہ چلتا ہے، گاڑی پہ پتہ کو نہیں چلتا۔ اب میں یہاں پہ پہلے بھی دفعہ آیا ہوں لیکن وہ پتہ کو نہیں چلا، اب میں پوچھ پچھا کے آیا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ آئیڈیا اچھا خاصا ہو گیا ہے۔ اچھا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم تو ایک چیز کو لے کر بیٹھے ہوئے تھے یعنی بائنانس کو، لیکن ادھر سے کوین کا بھی کٹا کھول گیا، ٹھیک ہے۔ تیرے بھائیو کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا، ٹھیک ہے، اس کے لیے فیصلہ جو ہے نا، وہ ڈیسیجن، ٹھیک ہے، وہ انسان نے خود لینا ہوتا ہے، وہ دوسرا چاہ کر بھی کچھ نہیں بول سکتا۔ فار ایگزامپل، آپ میرے پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، میرے پہ بلیو کرتے ہیں، میں آپ کو بولتا ہوں کہ یار کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، میں آپ کو ساری چیزیں بتاتا ہوں، آگے آپ نے خود اپنی مرضی کرنی ہے۔ کل کو اللہ نہ کرے کچھ ہو جاتا تو پھر ظاہر آپ میرے پہ بلیو کرتے تو آپ نے وہی بلیور، ٹھیک ہے، وہی جو ہے نا وہ سمجھو کہ ڈس بلیور ہو جائیں گے، تو وہی میرے بھائی جو ہے نا وہ گالیاں نکالنا شروع کر دیں گے کہ وہ آپ نے بولا تھا، آپ اگر بولتے تو ہم نے یہ کر لینا تھا، وہ کر لینا تھا۔ اب اس کے اوپر آپ کو پتہ ہے کیس ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، کیس فائل ہو چکا ہے، ساری چیزیں آپ تمام دوستوں کے سامنے ہیں۔ اب میں آگے کیا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اب بائنانس کا آپ کو پتہ کٹا کھلا تھا، تو بائنانس کا میرے خیال میں حل ہو گیا ہے۔ اس پر آپ دیکھیں ہر بندہ آپ مطمئن ہے، کوئی ٹینشن والی بات ہے، ہو سکتا ہے کل کو پھر کٹا کھل جائے۔ ایکسچینج وہ کٹا نہ کھولے یہ ہو نہیں سکتا۔ میں تبھی بولتا ہوں اگر آپ لمبے ٹائم کے لیے آئے ہیں، لمبا ٹائم کے لیے اگر آپ نے پورٹ فولیو رکھنا ہے تو آپ ٹرسٹ ویلٹ، ہارڈ ویئر ویلٹ میں رکھیں، تاکہ آپ لوگوں کو نا کسی قسم کی ٹینشن نہ ہو۔ ہاں، اگر آپ کا کوئی ٹریڈیبل فنڈ ہے، تھوڑا بہت فنڈ ہے 2-4%، 5-10%، تو وہ آپ تھوڑی تھوڑی ایکسچینج پہ رکھیں، کچھ کوین پہ رکھ لیں، کچھ بائنانس پہ رکھ لیں، کچھ بیٹ گیٹ پہ رکھ لیں، ٹھیک ہے، کچھ بائی بیٹ پہ رکھ لیں۔ یہ 4-5 ایکسچینجز اچھی ہے۔ اوک ایکس ایکسچینج پر بھی آپ سارا لے سکتے ہیں، گیٹ ڈاڈایو کا بھی سارا لے سکتے ہیں، ایم ایکس جو ایکسچینج ہے اس کا بھی آپ سارا لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سوری، میں معذرت چاہتا ہوں، یہ گلا بھی خشک ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، پھر اوپر سے آپ کو پتہ گرمی بھی ہے، پیدل بھی چل کر آئے ہیں الحمدللہ۔ تو اس لیے اب دوسری طرف میں دیکھوں بحران کی طرف کہ آپ کو پتہ یہاں سے چیزیں سٹارٹ ہو رہی ہیں۔ اب یہاں پہ اگر بائنانس کوین کا اینڈ ہوتا ہے نا، سمجھو کہ ہونا تو کچھ نہیں ہے، چند دن کی اندھیری رات ہوگی، اس کے بعد روشنی ہی روشنی ہوگی، لیکن وہ جو اندھیری رات ہوگی نا وہ کئیوں کا بیڑا غرق کر دے گی، کئیوں کو لے کر ڈوب جائے گی۔ لہذا اس میں آپ لوگوں نے ڈوبنا نہیں ہے۔ اگر آج آپ لوگوں کے پاس $100-200 بھی ہے نا، تو وہ بھی آپ کا بڑا یقیناً قیمتی ہے۔ اگر آپ نے الٹی سیدھا کام نہ کیا، الٹا پنگا نہ لیا، فیوچر میں آپ نے گڑام کر کے نہ لگائے، اپنا پورٹ فولیو دو پہ نہ گیا، تو کوئی ٹینشن والی بات نہیں، وہ بہت بڑا پورٹ فولیو بڑھیں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ نے اچھا پروجیکٹ سلیکٹ کر لیا، اگر آپ نے ایسی للو پنجو برجو دادا کو اکٹھا کر لیا، پھکی چوروں لے لیا، تو وہ آپ میرے بھائیو اس میں کچھ بندہ کہہ نہیں سکتا۔ لوگوں کو میں نے دیکھے ہیں، 1-2 اچھی کوین ہوتے ہیں، نہیں تو 20-30 کوین ایسے ہوتے ہیں نا کہ جن کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہوتا، کیوں ان کا کوئی لاندہ ابرد نہیں ہوتا، ایسی وہ ادھر ادھر سے، جس طرح وہ کہتے ہیں لوہے لیلن تو جناب پتیسا تھے، سکیاں روٹیاں تو پتیسا، انہوں نے سکیاں روٹیاں پتیسا اکٹھا کیا ہوتا ہے، تو اس کا کچھ نہیں بن سکتا۔ وہ ہو سکتا ہے وہ آپ کو زیادہ تر چانس لاس کے ہیں، ہو سکتا ہے وہ آپ کو 2-3 گنا دے دے، ٹھیک ہے، اچھا والا پروجیکٹ آپ کو پتہ 10-20 گنا تک بھی اچھا، اس سے بھی زیادہ پرافٹ دے سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو میرا خیال ہے کہ میں الحمدللہ مطمئن ہوں، میں اپنی طرف سے مطمئن ہوں، کوین کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا، بائنانس کا جس طرح مسئلہ حل ہو گیا اس کا بھی حل ہو جائے گا، لیکن اس میں زمین آسمان کا پیارے بھائیوں فرق ہے۔ اب کس طرح یہ ہینڈل کرتے ہیں، کیونکہ وہ CZ تھا، اس کا جو اپنا سوری مجھے نام یاد نہیں ہے، کوین کی جو سی ہے، ٹھیک ہے، جو بھی چچا متعلی خان ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کس طرح ہینڈل کرتا ہے یہ اب اس کو پتہ ہے۔
اس نے تو آپ کو پتہ ہے کہ بڑے آسان طریقے سے ساری چیزیں اس طرح نکالی نا جس طرح کہ گھی میں سے بال نکالا جاتا ہے نا، پتہ نہیں چلتا. فائن بھی دے دیا. اب اس کو ہو سکتا ہے سزا ہو یا جزا ہو جو بھی ہو. اور ساتھ ہی پیارے بھائیوں اس نے اپنا CEO بھی مقرر کر لیا، جو نیو فاؤنڈر ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی اس نے مقرر کر لیا. یعنی ایسی چٹکی میں ساری چیزیں ہوں گی. ایک مرتبہ نا تھوڑا سا جھٹکا لگا اور کافی اس ٹائم بھی وہ جو ہے نا وہ سمجھو کہ جو لنڈے کے انگریز پاکستانی یوٹیوبر وہ بول رہے تھے کہ اب بند ہو جائے گی. تو یہ کہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو ڈے ون سے بول رہے ہیں نا، ان کی کوئی ذاتی دشمنی ہے. انہوں نے تو سمجھو کہ پتہ نہیں وہ نشہ کیا ہوا ہے. اور آپ نے ویڈیو میں نے ایک سینڈ بھی کی ہے گروپ میں، وہ نشے والی، وہ آپ نے دیکھ بھی لی، جو کہ پاکستانی اب عام کو بول رہا ہے کہ میں تو ان کو چوتیا سمجھتا تو چوتھی ہیں یہ وہ، اور گالیاں بھی نکالتا آپ لوگوں کو سارے عام. بس اللہ پاک ان کو ہدایت دے، ہم تو دعائی کر سکتے ہیں اس بابرکت جگہ کے صدقے. ٹھیک ہے، آقا علیہ السلام کے چچا کی یہاں پہ شہادت ہوئی، امیر حمزہ، اور یہ مسجد پیاری پیاری، ٹھیک ہے، اس کے صدقے اللہ پاک ان کو ہدایت دے. ہم تو دعائی کر سکتے ہیں. لیکن اس طرح کے جو بے ہدایتیں ہوتے ہیں نا، فرعون نماز شخص، ان کو ہدایت نہیں آتی. ان کو ہدایت اس وقت ہی آتی ہے جب وہ یہاں سے نا پکڑا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے پریشانی والی بات کوئی نہیں ہے. باقی آپ لوگوں کا اپنا فنڈ ہے. میرا جو ذاتی خیال ہے آپ یہاں سے ریموو ہو جائیں. آپ یہاں سے ریموو ہو جائیں. اگر $1000 ہے تو کم سے کم 800-900 پکا یہاں سے ریموو کریں. پھر نہ کہنا، میں اعلانیہ طور پر کہہ رہا ہوں، کوئی بھی ایکسچینج ٹرسٹیبل نہیں ہوتی، کوئی بھی ایکسچینج ریلائبل نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، یہ کسی وقت بھی کٹا کھول سکتا ہے. لیکن اتنی بھی لوٹی کو نہیں لتھی کہ یہ ایسی بھاگ جائے. یہ بھی میری بات یاد رکھیے. مطلب ایکسچینج بھاگنے میں کوئی بھی ایکسچینج بھاگ سکتے، لیکن اتنی بھی کوئی نہیں لوٹی لتھی کہ وہ ایکسچینج ایسی چٹکیوں میں بھاگ جائے. لہٰذا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کھٹی میٹھی چیز بھی نہیں کھانی، نہ ہی آپ نے ٹینشن لینی ہے. ہر چیز کا حل ہوتا ہے. پریشانی حل کوئی بھی حل نہیں ہے کہ بندہ پریشان ہو کر بیٹھ جاؤ یار کیا ہو جائے گا. پیارے بھائیو، آپ کے پاس ٹرسٹ ویلڈ ہے، آپ کے پاس اور آپشن ہے، وہاں پہ اپنا فنڈ ریموو کریں اور چل ماریں. نو ٹینشن. خوش رہیں، آباد رہیں، زیارت کریں، درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائیہ و عافیت الابدان و شفایہ و نور الابصار و ضیایہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ.